بڑے لوگ اپنے جو جوڑے ہوئی تجوریاں ہیں ان کو ڈھیلا کریں نا، بجائے عوام سے اپیل کرنے کے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے کروڑ کا فنڈ ریلیز کر دیا۔ میں سوچ رہا ہوں یہ جتنے کروڑ کے فنڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک دن میں اتنے کروڑ کے پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں، یہ کون سا کمال کر رہے ہیں؟ اور وہ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں ہمارے ٹیکسز کا۔ اپنی آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یعنی میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو زرزاری صاحب سے، جو سب پہ بھاری ہیں، کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جتنے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا چور، چینی چور، جن کو انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر، سب نے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیم توڑوا کے پانی جو ہے وہ غریب لوگوں کے گاؤں کے اندر بہا رہے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بچ جائیں۔ ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اب تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف آبادی ہے، وہاں پہ پانی چھوڑ دیا انہوں نے۔ ظاہر ہے جب نہر کے اندر یا نالوں کے اندر پانی اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے نا، پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی جگہ توڑ کے تو راستہ بنائے گا۔ تو یہ اس سے پہلے کہ وہ راستہ بنائے نا، یہ ڈیم کو یا اس بند کو توڑ دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی جگہ پہ چھوڑ دیں اور باقی اشرافیے کو بچا لیا جائے۔ تو گنے کی فصلوں کو بچانا، کپاس کی فصلوں کو بچانا جو وڈیروں کی ہیں، غریب لوگوں کو ڈبو دینا۔ اور سٹوریج کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں لاکھوں ٹن گندم پڑی پڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، کسی غریب کے منہ میں نہیں ڈلی۔ تو مس مینجمنٹ کی کوئی حالت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم جب باتیں کریں گے نا تو آپ میں سے بعض بھولے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب انجینئر صاحب آپ کیوں نہیں سیاست میں آ جاتے؟ ہاں، تاکہ جڑا میں کام کر رہا ہوں اس تو بھی جاندا رہا۔ ہاں، آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم یہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر کام کر سکتے ہیں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اتنا تجربہ ہے، اپنے ذاتی بزنس کے اندر کون ناکام ہے مجھے بتائیں؟ سب لوگ جو ہے وہ جنہوں کہتے ہیں نا سر کڑائی وچ ہے، دسے کہ ہوئی تے سر کڑائی وچ، یہ حالت ہے۔ یہ سارے کا سارا نزلہ غریب لوگوں کے اوپر گر رہا ہے۔ اپنے کاروبار تو ان کے آپ دیکھیں کس طرح ترقی کر رہے ہیں، تو اسی طرح کی ایفرٹ یہ پٹ نہیں کر سکتے۔ اور پلوں کی حالت دیکھیں، آپ پل ٹوٹ گئے، میں سوچ رہا تھا یہ پل جو ٹوٹے ہیں ان سے پل کہاں سے بننے ہیں؟ ان کو تو مہینوں چاہیے۔ اور غریب بندے کی جو سواری ہے، ریل گاڑی، ٹرین، وہ تو آپ بےچارے یوز کر بیٹھے۔ بلوچستان تو آلموسٹ کٹ آف ہو چکا ہے، جنوبی پنجاب کی بھی آپ نے حالت دیکھ لی ہے، کے پی کی حالت دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ کے پی میں کل وہ دیکھ رہا تھا لوگوں کا، آپ ذرا دیکھیں کہ لیول کیا ہے، بالکل پل کے ساتھ سے پانی گزر رہا ہے اور وہ پل کے اوپر نہ بچوں سمیت نہ پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پل جو ہے نا یہ پورے کا پورا ہی بہہ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ نہ وہ روکنے سے رکتے ہیں۔ یہ اس قوم کا مینٹل لیول دیکھ لیں کیا ہے۔ پھر وہ جو 5 بھائی تھے یا دوست تھے جو بھی، جو گھنٹوں تک فریاد کرتے رہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ایک ہیلی کاپٹر نہیں وہاں پہنچ سکا۔ اور یہ واقعہ اس جگہ کا ہے کہ جہاں پہ حکومت اس لیڈر کی ہے کہ جس نے پوری قوم کو جو ہے نا وہ، اب میں یہ نہیں کہتا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تقریریں کروائیں ان سے، ٹھیک ہے، باتیں سنیں ان کی۔ ہم نے ان لوگوں سے عشق اس لیے کیا تھا کہ چوروں سے جان چھوٹی ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا سب سے بڑے چور اور ڈاکو اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ نکل آئیں گے اور ان کی سرپرستی یہ شخص کر رہا ہوگا۔ کے پی میں کس کی حکومت ہے پچھلے آلموسٹ 10 سال سے؟ تو وہاں تو سیلاب نہیں آنا چاہیے تھا نا، وہاں تو صورتحال بہتر ہونی چاہیے تھی۔ او بھائی جیڑا کٹو ہی لال جے، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ساتھ اٹیچ ہیں نا، یہ کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، کچھ عرصہ پہلے نون لیگ میں تھے، کہیں اور تھے،
پھر جمع ہو کے یہاں آ گئے اور ماشاءاللہ یہاں آتے ہی وہ ایک ان کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے بھائی پوتڑیاں دے بگڑے نے, ہاں جی, پیمپرز کی عمر کے, ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہونے والی, بلکہ نہیں ہونے والی. ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے, ہاں جنت الفردوس میں رکھ لے. ہاں جنت کی دعا کریں ان کے لیے صبح و شام, جہنم کی نہ کریں. یہ جنت میں بھی پہنچ جائے نا تب بھی دنیا میں سکون آ جائے. ہم اس پہ بھی راضی ہیں کہ انہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے, جنت میں پہنچ جائیں, لیکن دنیا تو رہنے کے قابل ہو جائے, یہ ملک تو رہنے کے قابل ہو جائے. بس دنیا میں قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان وچ پوریاں ہو رہی ہیں نے. ہاں پوری دنیا اتنے جا رہی ہے, اسی تھلے جا رہے ہیں جی, قیامت دی نشانیاں نے. یہ جو ہے نا حکومتی ملے, انہوں نے یہ آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھائی ہیں حکمرانوں پہ کبھی پردہ ڈالنے کے لیے نا, اور جس طرح کی عوام ہو اس طرح کے حکمران آ جاتے ہیں اوپر. اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کے اوپر پردہ ڈالنا. عوام تو بدترین ہو چکی ہوئی تھی. عمر بن عبدالعزیز ایک بندہ اوپر آیا تھا نا, 2 سال کے اندر اس نے بنو امیہ کا 60 سال پرانا گند صاف کر دیا تھا. یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ وعدے تو یہی کر کے آتے ہیں, جب آپ اوپر آتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا, تو چھوڑ دیتے ہیں نا اسی وقت ہی. چمٹے بھی رہتے ہیں اور پھر بعد میں گلے شکوے کرتے ہیں نہیں جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں, کسی ایک کو سنگل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کے اوپر رحم فرمائے. ہم تو صرف ایک رونے والا کام ہی کر سکتے ہیں.